السلام علیکم۔ آج کے اس تجزیے میں شامل ہونے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر تو کاغذوں اور فائلوں کا معاملہ لگتا ہے، لیکن اس کا سیدھا تعلق روزمرہ کی زندگی، ذہنی دباؤ اور دفتر میں کام کرنے والے افراد کی عزت اور وقار سے ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کمپنی کے معاملات میں جعلی انوائسز کی۔ دیکھیں، جب بھی کمپنی کے اکاؤنٹس یا پیسوں کا معاملہ آتا ہے تو ایک چھوٹی سی غلطی بھی ملازمین اور مالکان کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ صرف کوئی خشک قانونی بحث نہیں ہے، اس میں نوکری جانے کا ڈر، مالی نقصان کا خوف اور قانونی کارروائیوں کی الجھن شامل ہے۔ اس لیے اس تجزیے کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم بہت ہی آسان الفاظ میں ان تمام قانونی اور عملی پہلوؤں کو واضح کریں گے جو کسی بھی فرد یا کاروبار کو ایک بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تو چلیں اس تجزیے کے ایجنڈے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم ابتدا کریں گے جعلی انوائسز کی حقیقت سے، پھر دیکھیں گے کہ بدانتظامی اور مالیاتی فراڈ میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد قانونی خطرات کے ستون، شواہد اور داخلی تحقیقات، اہم احتیاطی تدابیر اور آخر میں کمپنی کے فنڈز کو بطور امانت سنبھالنے کے اصولوں پر بات کریں گے۔ پہلا حصہ، جعلی انوائسز کی حقیقت۔ یہاں ہم عام خیال اور قانونی حقیقت کا موازنہ کریں گے۔ اکثر دفاتر میں کام کے دباؤ کی وجہ سے انوائسز اور بلز کی ادائیگی ایک روٹین کا کام بن جاتی ہے۔ ہمیں عموماً لگتا ہے کہ اگر کسی جعلی یا غلط انوائس کی پیمنٹ ہو گئی تو یہ بس ایک اکاؤنٹنگ کی چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن سچ جانیے، قانونی حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ جب کوئی شخص وینڈر کی ادائیگیوں یا کمپنی کے کیش کو سنبھال رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ کمپنی کی ملکیت اور ایک بہت بڑی امانت کو سنبھال رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ذاتی وسائل نہیں ہے۔ ایک غلط قدم یا جان بوجھ کر کی گئی ذرا سی ہی ہیرا پھیری متعلقہ شخص کو مجرمانہ، دیوانی اور ٹیکس کے سنگین قانونی نتائج تک لے جا سکتی ہے۔ دوسرا حصہ، بدانتظامی بامقابلہ مالیاتی فراڈ۔ کیا یہ صرف ایک غلطی ہے یا باقاعدہ بے ایمانی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام غلطی اور فراڈ میں فرق کیا ہے۔ یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ دستاویزات میں ہونے والی ایک معمولی سی غلطی کس طرح ایک سنگین قانونی مشکل کھڑی کر سکتی ہے۔ قانون کی نظر میں ایک کلرک کی غلطی اور جان بوجھ کر کیے گئے دھوکے کے درمیان فیصلہ کن لکیر صرف 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ وہ ہیں نیت، ثبوت اور فائدہ۔ اگر ریکارڈ کیپنگ خراب ہے اور انوائسز غائب ہیں تو یہ بد انتظامی ہے۔ اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ محکمانہ کارروائی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جعلی انوائسز باقاعدہ بنائے گئے ہیں، ڈلیوری چالان میں ہیرا پھیری کی گئی ہے تاکہ پیسے خورد برد کیے جا سکیں، تو یاد رکھیں کہ یہ مکمل مالیاتی فراڈ ہے جس کا انجام سیدھا مجرمانہ استغاثہ اور سزائیں ہیں۔ اس بات کو ذرا اس میٹرکس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ خطرات ہمیشہ مرحلہ وار بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی سافٹ ویئر کی خرابی کی وجہ سے ایک انوائس غلطی سے 2 بار درج ہو گئی ہے تو یہ صرف ایک انتظامی غفلت ہے۔ لیکن اگر وینڈر کی انوائس کی رقم جان بوجھ کر بڑھا دی جائے اور پھر اضافی رقم آپس میں بانٹ لی جائے تو یہ کرپشن ہے۔ اور اگر معاملہ اس حد تک چلا جائے کہ سامان کبھی سپلائی ہی نہیں ہوا لیکن انوائس بھی بن گئی، چالان بھی بن گیا اور پیمنٹ بھی نکل گئی، تو یہ ایک انتہائی خطرناک مجرمانہ فراڈ ہے۔ تیسرا حصہ، قانونی خطرات کے ستون، کرمنل، کارپوریٹ اور ٹیکس قانون۔ ان قانونی خطرات کا مستند جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ ہمارا مقصد یہاں قطعی طور پر خوف پھیلانا نہیں ہے، بلکہ درست آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ بروقت اقدامات کیے جا سکیں۔ دیکھیں، ایک جعلی انوائس صرف کسی ایک کھاتے کو خراب نہیں کرتی، یہ بے وقت 3 محاذوں پر تباہی لاتی ہے۔ یہ کمپنی کے داخلی نظم و ضبط کو تباہ کرتی ہے، شیئر ہولڈرز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور سب سے بڑھ کر ریاست کے ٹیکس قوانین کی کھلی خلاف ورزی کا سبب بنتی ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ معاملات بہت واضح اور سنگین ہیں۔ اگر دھوکہ دہی سے کمپنی کو رقم ادا کرنے پر مجبور کیا جائے تو یہ سیکشن 420 کے تحت آتا ہے۔ اگر کوئی جعلی انوائس بنائی جائے تو سیکشن 468 اور 471 لاگو ہوتے ہیں۔ اگر اکاؤنٹس میں جان بوجھ کر غلط اندراج کیا جائے تو سیکشن 477A حرکت میں آتا ہے۔ اور اگر کمپنی کے فنڈز کو بے ایمانی سے استعمال کیا جائے تو یہ مجرمانہ خیانت یعنی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے، جس کے لیے سیکشن 408 موجود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان تمام جرائم میں 7 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ قوانین بھی بہت سخت ہیں۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 220 کے تحت کمپنی کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ریکارڈ بالکل درست اور شفاف رکھے، اور سیلز ٹیکس ایکٹ
1990 تو اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ اگر جعلی انوائسز کا استعمال کر کے جھوٹے ٹیکس کلیمز کیے جائیں تو یہ سیدھا ٹیکس فراڈ کا معاملہ بن جاتا ہے، جس کے نتائج کسی بھی کاروبار کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ چوتھا حصہ شواہد اور داخلی تحقیقات، یعنی ثبوت کے بغیر کوئی الزام نہیں۔ جب حقوق اور طریقہ کار واضح نہ ہوں تو تنازعات بہت تکلیف دہ اور مہنگے ثابت ہوتے ہیں۔ جان بوجھ کر کیے گئے فراڈ کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی شواہد کے بغیر کسی پر الزام لگانا بھی اتنی ہی بڑی غلطی ہے۔ ایک ذمہ دار کمپنی کو چاہیے کہ وہ اصل انوائسز، پیمنٹ واؤچرز اور بینک ریکارڈز کو ہمیشہ محفوظ کرے۔ ڈیلیوری چالان، ERP لاگز اور یہاں تک کہ واٹس ایپ اور ای میل مواصلات کو بھی مکمل طور پر محفوظ رکھا جانا چاہیے، کیونکہ سچائی تک پہنچنے اور کسی بھی بے گناہ کو بچانے کا واحد راستہ یہی شواہد ہوتے ہیں۔ جب کوئی مشکوک معاملہ سامنے آئے تو فوری اور شفاف تحقیقات کے 4 بنیادی مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ریکارڈز کو منجمد کر کے محفوظ کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ تصدیق کا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا سامان واقعی آیا تھا۔ تیسرا مرحلہ آڈٹ کا ہے، جہاں مکمل جائزے کے بعد متعلقہ شخص کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے تاکہ اسے صفائی کا منصفانہ موقع مل سکے۔ اور چوتھے مرحلے میں حقائق کی بنیاد پر کارروائی، ریکوری یا قانونی شکایت کا فیصلہ کیا جائے۔ ایک شفاف طریقہ کار ہی سب سے بہترین بچاؤ ہے۔ پانچواں حصہ اہم احتیاطی تدابیر اور حل، یعنی عملی طور پر کیا کیا جائے۔ صحیح وقت پر درست رہنمائی کسی بھی کاروبار یا ملازم کو ایک بہت بڑے غیر ضروری نقصان سے بچا سکتی ہے۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ مشکل وقت میں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے سختی سے پرہیز کرنا ہے۔ سب سے اہم بات، ہر غلط انوائس فراڈ نہیں ہوتی۔ اگر سچی غلطی ہے تو اسے ریکارڈ کی درستگی سے حل کیا جانا چاہیے، لیکن اگر بے ایمانی کا عنصر نظر آئے تو کوئی عجلت نہ دکھائیں، بغیر ثبوت کے کھلے عام الزامات نہ لگائیں، ریکارڈ کو ضائع نہ ہونے دیں، اور سب سے اہم بات، کسی سنگین فراڈ کو چھپانے کے لیے کوئی غیر رسمی یا خفیہ سمجھوتا ہرگز نہ کریں۔ یہ چیز قانونی پوزیشن کو مزید خراب کر دیتی ہے۔ چھٹا حصہ، کمپنی کے فنڈز بطور امانت۔ اب ہم قانونی بحث سے ہٹ کر اس کے اخلاقی پہلو پر بات کریں گے۔ ان تمام قانونی دفعات اور کارپوریٹ اصولوں کو سمجھنے کے بعد اب اس گفتگو کو ہماری بنیادی انسانی اقدار اور اخلاقیات کی طرف لاتے ہیں۔ قانون بھی دراصل انہی اقدار پر کھڑا ہے۔ اخلاقی اور اسلامی نقطہ نظر سے کمپنی کا پیسہ ایک امانت ہے۔ جو شخص بھی فنڈز، پاسورڈز یا منظوریوں کا انتظام کر رہا ہے وہ اس امانت کا محافظ ہے۔ عہدہ یا اختیار کسی کو بھی اختیارات کے ناجائز استعمال کا لائسنس نہیں دیتے۔ جعلی اندراجات صرف قانونی جرم نہیں بلکہ یہ ایمانداری کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک پرسکون اور صاف ستھرے کام کے ماحول کے لیے اکاؤنٹس کا شفاف ہونا اولین شرط ہے۔ لیگل برج LLP کی مشاورت بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ جعلی انوائسز محض ایک اکاؤنٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستانی قانون کے تحت یہ ایک مکمل مالیاتی فراڈ ہیں۔ ان کا مشورہ ہے کہ کمپنیاں مشکوک ادائیگیوں کو ہرگز نظر انداز نہ کریں، مضبوط داخلی کنٹرولز بنائیں اور ہمیشہ شواہد پر مبنی انکوائری کریں۔ مناسب دستاویزات، منصفانہ طریقہ کار اور ذمہ دارانہ اقدامات ہی وہ واحد راستہ ہیں جن سے معاملات کو دانشمندی سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس تجزیے نے جعلی انوائسز کے حوالے سے موجود کئی غلط فہمیوں کو دور کیا ہوگا اور حقائق واضح کیے ہوں گے۔ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا کمپنی کے فنڈز کی حفاظت واقعی ایک امانت سمجھ کر کی جا رہی ہے؟ ایک ذمہ دار آجر ہمیشہ شفاف انکوائری کے ذریعے اپنے کاروبار کو بچاتا ہے اور ایک ایماندار ملازم ہمیشہ اس امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اس معلومات سے فائدہ پہنچا ہو تو مزید رہنمائی اور قانونی موضوعات کے لیے اس پلیٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں، اس اہم پیغام کو ان افراد کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو